ادھر کی دیوار، ادھر جانے بھر کا راستہ. ماں نے دیکھا در بنا، چلی گئی. 3 دن خانہ کعبہ میں رہی. بچہ نہ رویا، نہ آنکھیں کھولی، نہ بولا. ایمان تو پہچانو کتنا مضبوط ہے. رویا نہیں تب بھی کہہ رہی زندہ ہے. آنکھیں نہیں کھولی کہہ رہی زندہ ہے. بولا نہیں کہہ رہی ہے زندہ ہے. ابے جس گھر کی عورت کا ایمان اتنا مضبوط ہے، اس گھر کے مرد کا ایمان کتنا مضبوط رہا ہوگا. یہ تو اندھے ہیں جو ایمان ابو طالب نہ دیکھ سکے. چوتھے دن خانہ کعبہ سے ماں نکلی. ابھی بچے نے آنکھ نہیں کھولی، رویا نہیں، ابھی بولا نہیں. اب ایک بات اور بتا دو، آپ بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں اور کو معلوم بھی ہے. پھول بننے سے پہلے کیا کہلاتا ہے؟ الحمدللہ کلی. کلی کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں میں تو پوچھ کے پڑھتا ہوں. کلی کسے کہتے ہیں؟ جس کا دہن بند ہو اسے کہتے ہیں کلی. جب تک دہن بند ہو کلی کا تب تک خوشبو کا پتہ نہیں چلتا. کلی اپنا دہن کب کھولتی ہے؟ کلی اپنا دہن کب کھولتی ہے؟ دوپہر کی ہوا میں، سپہر کی باد سموم میں نہیں، نسیم سحری چلے، کلی کے صفحے رخ سے مس ہو کے گزر جائے، تب کلی اپنا دہن کھول دیتی ہے. کلی دہن کھولے تو خوشبو کا پتہ چلتا ہے، یہ بیلا ہے، یہ چمیلی ہے، یہ گلاب ہے، تب پتہ چلتا ہے. لیکن ہر کلی کی خوشبو ایک ہے. بیلا ہے تو بیلے کی خوشبو، چمیلی ہے تو چمیلی کی خوشبو، گلاب ہے تو گلاب کی خوشبو. اللہ رے امامت کی کلی آغوش مادر میں امامت کی کلی کعبے سے چلی، ادھر سے رسالت کی نصیب سحری چلی. ایک جگہ جیسے ہی اکٹھا ہوئے کلی نے دہن کھول دیا. دنیا کی ہر کلی کی خوشبو ایک ہوتی ہے. امامت کی کلی نے دہن کھولا، توریت کی خوشبو، زبور کی خوشبو، انجیل کی خوشبو، قرآن مجید کی خوشبو. سن لیا؟ رحلے رسالت پر امامت کا قرآن. اور جیسے ہی آئے اب بولے، آنکھیں نہیں کھولی. نبی سے کہا حضور کچھ پڑھوں؟ مثال میں نے اسی کے لیے سنائی ہے، کچھ پڑھوں؟ حضور آپ کہہ دیے تمہاری عمر ہی کیا ہے جو پڑھو گے. مگر پڑھنے والا اپنے پڑھنے پر مطمئن، سننے والا اپنے سننے پر مطمئن. نہیں لفظ بدل کے کہتا ہوں، آج ایک معصوم پڑھے گا، دوسرا معصوم سنے گا. صاحب عصمت پڑھے گا، صاحب عصمت سنے گا. نبی نے کہا ہاں پڑھو. نہ پڑھنے والے نے کہا کیا پڑھوں، نہ سننے والے نے کہا کیا پڑھو گے. سننے والا بھی جانتا ہے کیا پڑھے گا، پڑھنے والا بھی جانتا ہے کیا پڑھنا ہے. صاحب بحار الانوار علامہ مجلسی علیہ الرحمن نے صاحب روضۃ الواعظین کے حوالے سے تحریر فرمایا ہے کہ میرے مولا نے جب پڑھنا شروع کیا تو جو آدم پہ صحیفہ آیا وہ پڑھا، جو نوح پہ آیا وہ پڑھا، جو ابراہیم پہ آیا وہ پڑھا، جو موسیٰ پہ آیا وہ پڑھا، جو عیسیٰ پہ آیا وہ پڑھا. جو انبیاء پہ صحیفے آتے رہے وہ سب کے سب مولا پڑھتے رہے. پوچھو مؤرخ سے کتنی دیر لگی پڑھنے میں؟
یہ سارے صحیفے پڑھ رہے کتنی دیر لگی؟ کہا آج تک تاریخ لکھ نہیں سکی، کتنی جلدی پڑھ دیا۔ جس علی کی زندگی کا چوتھا دن اتنا کامیاب رہا ہو کہ آدم سے لے کے خاتم تک کے سارے صحیفے پڑھ دیے، تاریخ وقت نہ لکھ سکی، کتنی جلدی پڑھا۔ وہ علی اگر جوانی میں رکاب میں پیر رکھتے قرآن شروع کرے، سوار ہو قرآن تمام ہو جائے، تو کوئی منزل تعجب نہیں۔ باتیں پڑھ دیا، تورات، زبور، انجیل، قرآن، اور جب سب پڑھ چکے تو نبی نے بھی سرٹیفائی کر دیا، سند دے دیا نبی نے۔ علی تورات موسیٰ سے اچھی پڑھی، انجیل عیسیٰ سے بہتر پڑھی، زبور داؤد سے بہتر، قرآن ویسے پڑھا جیسے میں پڑھتا ہوں۔ اب تو مانو کہ نبی قرآن کے آنے کا محتاج نہیں تھا، میرا پیغمبر قرآن لے کے آیا تھا، اسی لیے کہہ رہا ہے جیسے میں پڑھتا ہوں ویسے پڑھا۔ اب دنیا بلا وجہ ڈھونڈ رہی ہے نبی جیسا، کہہ رہے نبی ہمارے جیسا، ہم لنگڑے نبی نہیں، آگے نہیں کہوں گا، ہم بھینگے نبی، ہم کانے، بس چھوڑ دیا، واپس سوچتے رہیے گا۔ اگر ہم نبی جیسے یا نبی ہمارے جیسا تو کچھ تو فرق کرو۔ ہدایت دینے والے اور ہدایت پانے والے میں کچھ فرق ہونا چاہیے۔ جب پڑھ دیا نبی نے سرٹیفائی کر دیا، یاد ہے نا، شاعر اور ہے متشاعر، دیکھوں بات مکمل ہو جاتی ہے یا نہیں۔ شاعر جب کلام سناتا ہے تو کلام بھی اسی کا ہوتا ہے، زبان بھی اسی کی ہوتی ہے، گلا بھی اسی کا ہوتا ہے، خیالات بھی اسی کے ہوتے ہیں۔ متشاعر کلام کسی اور کا، گلا اس کا، پڑھ یہ رہا ہے۔ عزیزوں ہاتھ جوڑ کے فقرہ کہتا ہوں، سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ نبی نے کیوں کہا تورات موسیٰ سے اچھی، انجیل عیسیٰ سے بہتر، زبور داؤد سے بہتر؟ راز شاعر اور متشاعر کا ہے، شاعر اور متشاعر کا راز ہے عزیزوں۔ جب موسیٰ تورات پڑھ رہے تھے، کلام تھا خدا کا، زبان تھی موسیٰ کی۔ عیسیٰ انجیل پڑھ رہے تھے، کلام خدا کا تھا، زبان عیسیٰ کی تھی۔ داؤد زبور پڑھ رہے تھے، کلام خدا کا تھا، زبان داؤد کی تھی۔ مگر جب آج علی پڑھ رہے تھے، کلام اللہ لسان اللہ سے پڑھا جا رہا تھا، کلام بھی خدا کا تھا، زبان بھی خدا کی تھی۔ عزیزوں بہت وقت لیا میں نے، میں پڑھنے میں مشغول ہوں، میں دیکھ نہیں سکا، ابھی گھڑی میں نے دیکھی، وقت تو پورا ہو گیا ہے، لیکن جو باتیں ہیں وہ آپ کی خدمت میں نے عرض کر دی ہیں۔ آخری بات اس سلسلے کی اور ربط مسائل، میرے مولا کے فضائل جو بیان ہوئے ہیں، اور یہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ فضیلت سنیے نہیں، فضیلت پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا کیجیے۔ کوئی ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ہے ائمہ طاہرین کا جس میں ہمارے لیے درس نہ ہو، ہمارے لیے سبق نہ ہو، ہمارے لیے عمل کرنے کا راستہ نہ ہو۔ اب ایک مثال سن لیجیے، ایک بات سنیے اور وہی ختم ہو گا۔ آپ میں سے بہت حضرات ہوں گے جنہوں نے آگرے میں مزار شہید کی زیارت کی ہوگی۔ شہید ثالث علیہ الرحمہ، انہوں نے قید و بند میں رہ کے زندگی قید و بند میں گزار کے کتاب لکھی جس کا نام ہے احقاق الحق۔
اس پر آیت اللہ مرشی علیہ الرحمٰن نے حاشیہ لکھا جو 32 جلدوں میں ہے، اور کوئی جلد 1500-1600 پیج سے کم نہیں ہے، صرف حاشیہ لکھا ہے، شرح نہیں لکھی ہے۔ شہید کا مرتبہ یہ تھا کہ انہوں نے قید خانے میں رہ کے کتاب لکھی ہے احقاق الحق مذہب حق کو ثابت کرنے کے لیے، اور جتنے حوالے ہیں سب دوسروں کی کتابوں کے ہیں، اور ان حوالوں کو آج تک اتنا زمانہ گزرنے کے بعد بھی کوئی غلط نہیں ثابت کر سکا۔ نہ کوئی لائبریری تھی، نہ کچھ افراد تھے، نہ کوئی۔ 32 جلد انہوں مختصر کیے دیتا۔ آغائے مرشی نے پہلی جلد میں ایک شعر مولا کی فضیلت میں لکھا ہے۔ انہوں نے لکھا کہ علی کی مثال الف جیسی ہے۔ جو اردو جانتے ہوں، فارسی جانتے ہوں، عربی جانتے ہوں، وہی سمجھ سکتے ہیں۔ علی کی مثال الف جیسی ہے، جیسے عربی، فارسی، اردو کے الفابیٹس ہیں، ان میں جو الف کی حیثیت ہے وہی پوری کائنات میں علی کی حیثیت ہے۔ یہ حدیث نہیں ہے، ان کا فقرہ ہے۔ اب شرح میں کیے دیتا ہوں۔ الف کی حیثیت کیا ہے؟ یہ ہے الف لکھا ہوا سیدھا سیدھا۔ پرانے زمانے میں سیٹھے قلم سے لکھتے تھے، تب لوگ پلک کا مسئلہ رہتا تھا۔ اب تو ڈاٹ پین سے لکھتے ہیں، سیدھے کھینچو۔ یہ الف حروف تہجی میں اکیلا حرف ہے جو کسی حرف سے ملنے نہیں جاتا۔ نہیں، اگر بات نہ پہنچے تو بعد میں پھر سوچتے رہیے گا۔ حروف تہجی میں اکیلا حرف ہے جو کسی حرف سے ملنے نہیں جاتا، اور جس دن یہ ملنے چلا جائے گا الف الف نہیں رہ جائے گا۔ اب تو راز سمجھ میں آیا اور پیغمبر نے کیوں کہا تھا کہ علی کی مثال کعبے کی ہے۔ کعبہ کسی کے پاس نہیں جاتا، لوگ کعبے کے پاس آتے ہیں، لوگ کعبے کے پاس آتے ہیں۔ علی کی مثال الف جیسی، جس حرف کو ملنا ہو وہ الف سے ملنے آئے، الف ملنے کے لیے نہیں جائے۔ یہ لکھا ہوا الف، یہ ہے الف کا سر، یہ ہے الف کا قدم۔ جب کوئی حرف ملنے آتا ہے تو الف آواز دیتا ہے، ملنا ہے تو میرے قدموں میں آؤ، قدم میں آؤ گے تو ملا لوں گا، اور اگر سر سے ملنے کی تمنا کی تو سر سے اڑ جاؤ گے، کہیں تمہارا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ملنا ہے تو قدموں میں آؤ، ملو، اور باتیں چھوڑ دیتا ہوں۔ یہی الف، اور ایسے ہی ایک بھی لکھا جاتا ہے، 1 ایک لکھا جاتا ہے نا، ایسے ہی کوئی فرق ہے؟ ظاہراً کوئی فرق نہیں۔ اب جو فقرے میں کہتا ہوں اسے آپ سمجھتے رہیے گا، کہہ کے میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ یہ لکھا ہوا، یہ ایک، اس کے لیفٹ ہینڈ پر ایک زیرو لگا دو، یہ بڑھا، وہی رہ گیا۔ 3 4 5 جتنے زیرو چاہو لیفٹ ہینڈ پر لگاؤ، بڑھے گا نہیں۔ رائٹ ہینڈ پر ایک زیرو لگاؤ، اب یہ ایک رہ گیا کہ 10، ایک زیرو لگایا 10 ہو گیا نا، دوسرا زیرو 100، تیسرا زیرو 1000، چوتھا زیرو 10۔ ادھر زیرو بڑھاتے چلے گئے، زیرو بڑھا کے 1۔ جلدی بتاؤ تاکہ بات آپ سے ہو جائے۔ کیا زیرو بڑھا؟ ہمیں زیرو پہلا بھی ہے، سب زیرو بڑھا۔ کیا بائیں لگایا تو کچھ نہ ہوا، داہنے لگا دیا 10، 100، 1000، 10,000، زیرو نہیں بڑھا۔
بس میں کہہ کے گزر رہا ہوں عزیزو، ادھر سے پڑھتے جاؤ، جب یہ لگا تو ایک بڑھانا، زیرو کبھی نہیں بڑھتا، وہ وہی رہتا ہے، ایک میں اضافہ ہوتا ہے، عدد جو ہے اس میں اضافہ۔ دنیا کو آواز دیے چاہے کتنے ہی بڑھا لو، روز لوگ کہتے ہیں جب اتنی منزلت تھی تو علی کو پہلے مرحلے میں کیوں نہیں رکھا؟ ہم نے کہا بڑا اچھا ہوا، جتنے چاہو پہلے لاؤ، انہیں لاتے رہو گے یہ ویسے ہی رہ جائیں گے، علی بڑھتے چلے جائیں گے، 1 سے 10 ہو گئے، 10 سے 1000 ہو گئے، 1000 سے 10,000 ہو گئے۔ علی کا کمال یہ ہے قدرت نے نام ہی ایسا رکھا ہے جو مٹانا چاہتا ہے وہ اسے مٹا نہیں پاتا۔ لفظ کہہ رہا وہ چیزوں متوجہ رہیے گا، کائنات میں 2 ہی لفظیں ایسی ہیں جس کو آج تک کوئی بگاڑ نہیں سکا، کوئی بگاڑ نہیں سکا آج تک، قدرت نے رکھا۔ اللہ، جلدی جلدی بول، پانی وانی، روٹی ووٹی، چائے وائے، کھانا وانا، یہ سب جو بولا جاتا ہے، کھانا ٹھیک ہے، وانا کیا ہے، چائے ٹھیک ہے، وائے کیا ہے، روٹی ٹھیک ہے، ووٹی کیا ایک معنی والا ایک بے معنی، معنی والے کے ساتھ بے معنی لگا دیا گیا ہے نا۔ لیکن کائنات میں 2 لفظیں ایسی ہیں جن کے ساتھ بے معنی کوئی لفظ آتا ہی نہیں۔ جب بھی بولو گے اللہ واللہ، اللہ کہو گے ذات خدا کا نام، واللہ کہو گے قسم، علی کے ساتھ بولو علی ولی، علی کہو گے مولود کعبہ، ولی کہو گے خدیر کا مولا۔ بس عزیزو، میں نے گفتگو ختم کر دی، بہت وقت آپ کا لیا، آج میں نے کچھ زیادہ ہی وقت ختم کر رہا ہوں عزیزو، مگر یہ ذہن میں رہے مقصد عزاداری اپنی اصلاح کرنا ہے، اپنے کو دین کے صحیح راستے پر لگانا ہے۔ علماء کرام سے وابستہ رہیے، دین کو حاصل کرتے رہیے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا ہمارا اور آپ کا فریضہ بھی ہے، علماء بھی کریں، عوام میں جتنے افراد جانکار ہیں وہ بھی اس فریضے کو انجام دیں۔ میرے اور آپ کے آقا سرکار سید الشہداء نے کربلا کے میدان میں اس فریضے کو مسلسل ادا کیا۔ کیا یہ پوچھا نہیں تھا امام نے کیا میں نے کسی حلال کو حرام بنا دیا؟ کیا میں نے کسی حرام کو حلال میں تبدیل کر دیا؟ سیرت نبی و علی میں کوئی تبدیلی کی ہے؟ نہیں نہیں، امام کا کوئی قصور نہیں تھا۔ ایک ہی جملہ جو تاریخ میں ملتا ہے، پوچھا تھا کیوں مجھ سے جنگ کر رہے ہو؟ کہا بغضاً لأبی، آپ کے باپ سے ہمیں دشمنی، کسی کا بھائی مارا گیا، کسی کا چچا مارا گیا، کسی کے عزیز مارے گئے، بدلہ حسین سے۔ اور بغض علی کفر کا نام ہے، بغض علی نفاق کا نام ہے۔ اس لیے لڑنے والے جو بھی آئے ہیں وہ یا کفر کے مرحلے میں ہیں یا منافقت کے منزل میں ہیں۔ امام ہر ایک کو متوجہ کر کے گئے، مگر کتنی عجیب و غریب منزل۔ آج شب جمعہ ہے نا، رات آئے گی جمعرات، شب جمعہ، جب کبھی شب جمعہ آتی ہے، صحیح مصائب کی لفظیں ہیں، ختم ہے، جب کبھی شب جمعہ آتی ہے تو مجھے میرا وہ بیمار امام یاد آتا ہے جو زندان کے دروازے پر، دروازے کے باہر بیٹھا رہتا تھا، ہتھکڑیاں پہنے ہوئے، بیڑیاں پہنے ہوئے، طوق پہنے ہوئے، کمر کا لنگر پہنے ہوئے، چوکھٹ کے اندر حسین کے سینے پر سونے والی ننھی سکینہ۔ خدا ان آوازوں کو سلامت رکھے۔ میں یقین سے کہتا ہوں
آنسو آپ روک نہیں سکیں گے. شب جمعہ امام دروازے پر بیٹھے تھے، شام کا وقت تھا، کوئی گزرنے والا ادھر سے گزرا، امام کو سلام کر دیا. امام کو سلام کر دیا. کربلا کا رکا ہوا آنسو امام کی آنکھوں سے جائے. سلام کرنے والے نے امام کی آنکھوں کا آنسو دیکھا اور دیکھ کے پوچھا، قیدی میں نے ستایا تو نہیں، میں نے تمہیں تکلیف تو نہیں دی، میں نے تمہیں کوئی اذیت تو نہیں پہنچائی، رو کیوں رہے ہو قیدی؟ میں نے سلام کیا تو تم روتے کیوں؟ جواب امام سنو. امام فرماتے ہیں بھائی جب سے میرا بابا مارا گیا مجھے تازیانے مارنے والے تو ملے، تکلیفیں دینے والے تو ملے، کوئی سلام کرنے والا نہیں ملا. آج جب تم نے سلام کیا تو مجھے میرے بابا کا زمانہ یاد آ گیا. میرا بابا کل زندہ تھا تو مجھے بھی سلام کیا جا رہا تھا. چلا گیا پوچھنے والا، امام کا چاہنے والا تھا. گھر آیا، زوجہ سے کہا آج جب سلامتی مولا کی نظر دلانا تو کسی اور کو نہ دینا. میں نے بڑا بے کس قیدی دیکھا ہے جو زندان کے دروازے میں بیٹھا ہوا. مجھے ایسا اندازہ ہوا کہ اکیلا نہیں ہے، ساتھ میں کچھ بچے ہیں، کچھ بیویاں ہیں. نظر کا سامان زیادہ تیار کرنا. نظر کا سامان تیار ہوا، سلامتی مولا کی نظر دی، میاں بیوی دونوں چلے آئے زندان کے دروازے پر. پھر امام کو سلام کیا، آنسو پھر رواں ہو گئے. وہ امام نے کہا آپ کیسے آئے؟ کہا یہ کھانا پانی لائے. امام نے کہا تمہارے ساتھ تمہاری زوجہ بھی؟ کہا اسے زندان میں بھیج دو. جو سب سے زیادہ سن رسیدہ بیوی ہو ان کے پاس جائے، جا کے یہ نظر کا سامان انہیں دے دے. میں کیسے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں عزیزو، اس مومنہ نے جیسے ہی زندان کے دروازے کے اندر قدم رکھا، دیکھا ایک ننھی سی بچی جس کے رخسار پر تماچوں کے نشان، جس کے کانوں کی لمیں پھٹی ہوئی، جس کے لب سوکھے. دیکھتی رہی، جزاکم ربکم خیر الجزا. دیکھتی رہی، دیکھتے دیکھتے آگے بڑھی. کسی بیوی سے پوچھا تم میں سب سے زیادہ سن رسیدہ کون؟ اشارہ کیا زینب اولیاء مقام کی طرف، اور وہ بیوی ہیں. گئی، جا کے کہا بی بی یہ کھانا اور پانی لے لیجئے. مگر بی بی ہاتھ جوڑ کے کہتی سب سے پہلے اس بچی کو کھلا دینا، اس بچی کو کھلا دینا ہے جو زندان کے دروازے پہ چوکھٹ کے شہزادی نے پوچھا یہ بتاؤ یہ کھانا کیسا ہے؟ کہا میرے آقا کی سلامتی کی نظر ہے. کہا کون ہے تمہارا آقا؟ کہا کائنات میں حسین کے علاوہ کوئی آقا نہیں. پھر پوچھا کون حسین؟
نے حسین کو دیکھا ہے؟ ہاں ہاں، میں حسین کی کنیزی میں رہی ہوں، میرے آقا نے ہمیں آزاد کر دیا، ہم بدر واپس آئے، چلتے چلتے ہم نے عہد کیا تھا جب تک زندہ رہیں گے اپنے آقا کی سلامتی کی نظر دلاتے رہیں گے۔ شب جمعہ جب آتی ہے ہم سلامتی مولا کی نظر دلاتے ہیں، یہ وہی کھانا ہے۔ اس کے بعد کی لفظیں دیکھوں برداشت کر لیتے نہیں۔ ایک دفعہ شہزادی نے پوچھا اگر حسین کو جانتی ہو تو حسین کے گھر میں کسی اور کو بھی جانتی ہو؟ کہا حسین کی بہن زینب۔ میں شہزادی کی کنیزی میں بھی آواز دی، بی بی یہ بتاؤ زینب کو دیکھو گی تو پہچان لو گی؟ دیکھو گی تو پہچان لو گی زینب کو؟ اب میں نہ پہچانوں گی تو کون پہچانے گا؟ میں ایک دفعہ زینب نے آواز دی، قریب آؤ، قریب پہنچی، بالوں کو ہٹائے، ہٹا کے ایک دفعہ آواز دی، اے مومنہ، کہا تو نے پہچانا؟ یہی تیری زینب، یہی حسین کی بہن۔ اے مومنہ، اب میرے بھیا کی سلامتی کی نظر نہ دلانا، میرا گھر لٹ گیا، کربلا میں ہمیں سب کو شہید کر دیا گیا، میرے اعزا قربان ہو گئے، ہمارا گھر تباہ ہو گیا۔ بی بی وہ بچی کوئی اور نہیں ہے، حسین کے سینے پر سونے والی ننھی سکینہ، وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا کوئی اور نہیں ہے، حسین کا لال سید سجاد۔ اے بی بی ہمیں اسیر کیا گیا، ہمیں قیدی بنایا گیا، کربلا سے کوفے، کوفے سے شام تلک ہمیں اسیر۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، پروردگارہ واسطہ محمد اور آل محمد علیہ السلام کا ہماری قلیل ادا کو قبول فرما، زیادہ سے زیادہ ادائے امام مظلوم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو بخش دے۔ خدایا ہم سب کو صراط مستقیم پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا ہمیں جو دنیا سے جا چکے انہیں جوار رحمت میں جگہ کرامت فرما، جو زندہ ہیں انہیں اعمال صالحہ کی توفیق فرما۔ پروردگار ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔